میرا خیال ہے کہ کچھ سچویشن کو خراب کرنے میں کسی حد تک امریکہ ایران دونوں کا ہی ہاتھ رہا ہے. ٹرمپ صاحب نے یہ میسج بھی دیا ہے کہ دیکھیں اگر میں نہ چاہوں تو میں جنگ نہیں رکواؤں اور اگر میں چاہوں تو میں جنگ فوراً رکوا دوں. اب ایران یہ تفریق کر چکا ہے کہ ان کے دوست اور دشمن کون ہیں. تو امریکی اخبارات بھی کوٹ کر رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کا کردار کھل کر سامنے آ گیا ہے. پرائم منسٹر صاحب کے بالکل پیرالل وہ بھی اتنا ہی ایفرٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست، میں ہوں روشن طارق. ویورز، اس وقت امریکہ ایران مذاکرات کا جو فیوچر ہے وہ انسرٹن ہے، اور صدر ٹرمپ کے جو بیانات ہیں ان میں ہر گزرتے دن کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹوسٹ، کوئی نہ کوئی الگ چیز آتی ہے سامنے. انسائٹس کیا ہیں، کیا ہیپننگز ہیں، ان پر بات کریں گے. اس کے علاوہ کچھ پاکستان کی جو لوکل پالیٹکس ہے اس میں کیا ہو رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار ثنا مرزا صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر. اسلام آباد ٹاک راؤنڈ 2 جو ہے اس کا فیوچر انسرٹن ہے، کیونکہ کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ کب ہوگا. لاسٹ ٹائم جے ڈی وینس نے پرواز ہی نہیں، کیونکہ ایران نے آنے کا انڈیا ہی نہیں دیا. اب یہ لٹک کر اتنے وہ ہو گئے ہیں کہ صدر ٹرمپ رات کو انہوں نے پہلے تو آیا کہ جمعے تک امکان ہے، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اب لامحدود ٹائم ہے، مطلب اس میں کوئی ہم وہ نہیں کرتے، ٹائم فریم نہیں دے رہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 48 گھنٹے، کوئی کہہ رہا ہے 72 گھنٹے امپورٹنٹ ہے، آپ کو لگتا ہے کچھ بریک تھرو ہوگا؟ اچھا، ویسے بڑی انٹرسٹنگ آپ نے جو تصویر کھینچی ہے، میرا خیال ہے یہ وہ سوال ہے جو کہ $1 ملین کوسچن بن چکا ہے اس وقت تو سب کی نظر ہے نا. اور اچھا، کوئی بھی اینالسٹ جب اس پہ بات کرتا ہے تو میں یہ سوچتی ہوں کہ جب ہمیں نہیں پتا، جب امریکی صدر کو نہیں پتا، جب پاکستان کو نہیں پتا، تو پھر ہمیں کیسے پتا ہوگا. لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ سچویشن کو خراب کرنے میں کسی حد تک امریکہ ایران دونوں کا ہی ہاتھ رہا ہے. لیکن آئی تھنک امریکہ نے جتنا ایگریسو سٹانس لیا شاید ایران نے نہیں لیا. ایران چاہتا تھا، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ان کے وہ اسٹیٹمنٹس آن ریکارڈ تھے کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، بات چیت کے لیے ریڈی تھے. لیکن اس کے بعد ایک دم امریکہ کی طرف سے ناکہ بندی کرنا اس پورے ایریا کی، اور پھر ناکہ بندی کرنے کے بعد ان کے جہاز قبضے میں لینا جو کہ چائنا کے تھے. چائنا کی ایک اپنی ایسوسیشن ہے ایران کے ساتھ، اور obviously ان کی تجارتی ان کے ساتھ بات چیت بھی چل رہی ہے، امور بھی ہیں. تو آئی تھنک کچھ ایسے اقدامات کیے امریکہ نے جس سے ایران کو انہوں نے ناراض کیا. اور پھر آئی تھنک ان کا بھی کسی حد تک صبر جو ہے وہ اس پہ لبریز ہوا کہ اسرائیل نے لبنان کے اوپر دوبارہ بمباری کی، اور بڑی حد تک ایران کو آپ مطلب ایک کارنر لگانے کی آپ نے کوشش کی، اور پھر آپ نے کہا کہ اب آپ مذاکرات کی میز پر آئیں. پھر آپ ڈیڈ لائنز پہ ڈیڈ لائنز دیتے رہے. پتہ نہیں وہ نیو یارک پوسٹ سو کالڈ اخبار ہے، وہ اتنا قریبی کیوں ہے ٹرمپ صاحب کے دل کے کہ ہر اپڈیٹ جو ہے وہ سب سے پہلے انہیں کو ملتی ہے. یہ ضرور ہے کہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ویسے تو ٹرمپ صاحب نے 2 دن کا پہلے اندیا دیا تھا کہ جی پہلے جمعرات کو ہو سکتے ہیں، پھر انہوں نے کہا جمعے کو ہو سکتے ہیں. لیکن آئی تھنک یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو جنگ بندی ہے یہ صرف 3 سے 5 روز کے لیے ہے. یعنی جو بھی ہونا ہے وہ اس 3 سے 5 روز میں ہی ہونا ہے. اگر وہ نہیں ہوا تو پھر آئی تھنک امریکہ اپنی اس پوزیشن پر واپس جا سکتا ہے. ہمیں اس میں یہ بھی چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ امریکی کانگریس سے اپروو کروانے کی کوشش کی گئی تھی ایک بل کو، جو کہ امریکی صدر کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ 60 دن سے زیادہ جنگ کو توسیع دے سکیں. لیکن اگر وہ اپروول ان کو نہیں ملتا تو پھر ان کو 60 دن کے اندر وہ جنگ بند کرنی پڑتی ہے. تو یہ جو ایک تلوار ہے یہ بھی امریکی صدر کے گردن پہ اس وقت موجود ہے. لیکن آئی تھنک اس میں یہ کوشش ہو رہی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جتنا ایفرٹس کر رہی ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، یہ تو وہ یورپین کنٹریز ہیں جو کہ اس سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں. مطلب مڈل ایسٹرن کنٹریز اپنی جگہ، لیکن جو یورپین کنٹریز ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں. لیکن آئی تھنک ٹرمپ صاحب نے یہ میسج بھی دیا ہے کہ دیکھیں اگر میں نہ چاہوں تو میں جنگ نہیں رکواؤں، اور اگر میں چاہوں تو میں جنگ فوراً رکوا دوں. میں نہ چاہوں تو میں آئل پرائسز کو آسمان پر لے جاؤں، اور اگر میں چاہوں تو میں ان کو بالکل نیچے لے آؤں. مطلب ایک ٹویٹ سے، ایک اسٹیٹمنٹ سے. تو انہوں نے اس چیز کو ایک مذاق بنا لیا کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر فلکچویٹ کر رہے ہیں پرائسز، ڈالرز کے علاوہ آئل پرائسز، تمام چیزوں کے. تو یہ ایک چیز ضرور ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں کل کا دن انتظار کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے ہوپس ہمیشہ اچھی رکھنی چاہیے. آئی تھنک کہ اگر پاکستان کی جو ایفرٹ ہے، اب تو امریکی اخبارات بھی کوٹ کر رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کا کردار کھل کر سامنے آ گیا ہے. پرائم منسٹر صاحب کے بالکل پیرالل وہ بھی اتنا ہی ایفرٹ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک اس میں تھوڑا سا صبر سے کام لینا چاہیے. ویسے تو آج کا دن کہا جا رہا ہے، بٹ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں کل آفٹرنون تک ہمیں انتظار کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے چیزیں کسی حد تک ڈراسٹکلی تبدیل ہوں، کیونکہ کل شام تک ایران کی جو پارلیمنٹ تھی وہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ ابھی تک فیصلہ نہیں کیا گیا، اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے. پھر ان کی جو وزارت خارجہ اس نے بھی کہا کہ ابھی ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ ہم نے جانا ہے نہیں جانا ہے. تو بالکل ایک ایبرپٹ نو سے وہ چیز ابھی غور کرنے کی پوزیشن میں آ گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی تھوڑا سا اس کے اندر ویٹ کرنا چاہیے. اگلے 12-18 گھنٹے اس حوالے سے بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور مطلب ہمیں ہوپ کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں پازیٹیو سمت میں جائیں. اچھا ثنا، ٹرمپ صاحب کے تو
موڈ سوئنگز جو ہیں وہ اپ اینڈ ڈاؤن کر ہی رہے ہیں دنیا کو. اگر ہم ایران کی بات کریں تو کل ان کا جو ٹویٹ تھا اس میں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایرانی قیادت جو ہے وہ جب تک کوئی متفقہ تجویز نہیں لاتی ہم تب تک کے لیے مذاکرات کے دروازے کھلے رکھے ہوئے. اور انہوں نے کہا کہ ایرانی قیادت جو ہے وہ منقسم ہے, تقسیم کا شکار ہے. بہت سے یہاں پر بھی تجزیہ کار اور دنیا بھر میں بھی میں دیکھ رہی ہوں ان کا یہ کلیم ہے کہ شاید پاسداران انقلاب اور جو ان کی سول قیادت ہے ان میں کوئی اختلاف ہے مذاکرات کو لے کے سچویشن میں. کیا آپ اس نظریے سے, یہ جو تھیوری دی جا رہی ہے, اس سے ایگری کرتی ہیں؟ اچھا, یہ جو سٹانس ہے نا, میرا خیال ہے کہ اس کی تشہیر امریکی میڈیا کے ذریعے زیادہ کی جا رہی ہے کہ جو معتدل اور جو ایکسٹریمسٹ طبقہ ہے وہ کانفلکٹ میں پڑا ہوا ہے. دیکھیں, میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے. آپ پاکستان کی بھی بات کریں, آپ بھارت کی بات کریں, آپ امریکہ کی بات کریں, وہاں پر ایک ایگریسو سٹانس رکھنے والے ہوں گے, ایک ماڈریٹ ہوں گے. تو آئی تھنک جو قدامت پسند یا اس قسم کی انفرادی سوچ کے لوگ ہیں وہ کانفلکٹ تو ہوتا ہے. آئی تھنک اس میں کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر ڈیبیٹس ہو رہی ہیں. ایک ہے ایران کی اپنی کور پالیسیز جو کہ ان کی جڑوں میں ہیں, اور دوسرا ہے کہ انہوں نے مستقبل کیا سوچا ہے. یا تو آپ اپنی کور ایشوز کو اپنے ساتھ سینے سے لگا کر رکھیں یا ان پوائنٹس کو, یا پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو ینگ جنریشن ہے جسے سو کالڈ جین زی کہا جا رہا ہے, وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ کی جو پیسے کی پوزیشن ہے وہ انتہائی ڈی ویلیو کی بالکل باٹم پر پہنچ چکی ہے. تو یا تو آپ اپنی اکانومی کو اپنے ینگسٹرز کے لیے جابس کریٹ کریں, ان کے لیے فائنینشیل آپ ریسورسز پرووائڈ کریں, یا پھر آپ ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں. تو وہ جو بیلنس مینٹین کرنا ہے وہ میرا خیال ہے ایرانی قیادت نے کرنا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ کانفلکٹ ہو سکتا ہے, لیکن کانفلکٹ ہمیشہ ایک سے زیادہ گروپ جہاں ہوتے ہیں وہاں ہوتا ہے سسٹم, لیکن وہاں پر ہیرارکی ایسی ہے کہ وہاں پر کوئی بھی چیز جو ہوگی وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ اور ڈیسیجن میکنگ سے ہوگی. اور اس میں یہ نہیں ہوگا کہ اس میں ایک ہی کوئی ڈکٹیٹر سو کالڈ ایک ڈیسیجن لے گا اور وہ امپلیمنٹ ہوگا. نہیں, وہاں پر ایک مرحلہ وار ڈیسیجنز ہوتے ہیں. اور آئی تھنک اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی کہ آیا ایران کے لیے کون سی چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے. پاسداران انقلاب ایک خاص طبقہ ہے, ایک خاص فورس ہے جو کہ مختلف چیزوں کو ٹیک اوور کر کے چلاتی ہے, لیکن وہ بھی ایک سسٹم کے تحت ایک گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے. تو آئی تھنک بہت ساری چیزوں کے اوپر ڈیبیٹ ضرور ہو رہی ہوگی, لیکن میرا خیال ہے کہ ڈیسیجن میکنگ جب ہوگی تو یونینیمس ہوگی اور وہ ایران کے اپنے مفاد میں ہوگی. اچھا ثنا, ہم نے دیکھا کہ کل سے جو ہے وہ لنڈن میں 30 ممالک کا اجلاس ہو رہا ہے آبنائے ہرمز کے اوپر, کیونکہ یہ اسٹریٹ آف ہرمز ایک کی بلاکیج اس وقت دنیا کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے, اور اس میں ڈفرینٹ چیزیں اس کے الامیے میں ہیں. امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو کس طریقے سے کھولا جائے اور پھر اس کو مینٹین رکھا جائے. مشترکہ افواج کی اس کی تعیناتی کی بات ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو عمل ہے اس سے کوئی بریک تھرو ملے گا مذاکرات کو, یا کوئی پریشر ڈیولپ ہوگا کہ یہ ہو سکے, یا صرف یہ ایک اس کو میرے خیال سے یو کے اور فرانس ہی ہوسٹ کر رہا ہے؟ آئی گیس یہ جو پوائنٹ ہے نا, یہ کچھ دنوں پہلے یہ انیشیٹ ہوا تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو جب مڈل ایسٹرن کنٹریز جس میں یو اے ای وغیرہ بحرین نے بڑے ایفرٹس کیے تھے کہ جی آبنائے ہرمز بند نہیں ہونی چاہیے, اس وقت یہ ہلکی سی ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ جو یورپین کنٹریز ہیں وہ ایک ایسے فارمولے کے اوپر کام کر رہے ہیں جس میں الٹرنیٹیو روٹس کو وضع کیا جائے جس میں یورپین کنٹریز تک انرجی ریسورسز کی سپلائی ہو. اور آئی تھنک اس کے لیے کچھ روٹس جو ہیں وہ ڈیسائیڈ بھی ہونے ہیں, لیکن اس میں کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ جب یہ پورا فارمولا تیار ہوگا تو اس میں ایران کو بھی آن بورڈ لینے کی کوشش ہوگی. اس وقت شاید وہ نہ ہو لیکن اس اسٹیج کے اوپر, لیکن آگے چل کر اس لیے ہوگی کہ کہیں نہ کہیں ایک خاص حصہ obviously آبنائے ہرمز کے تھرو بھی گزر کے آئے گا. اس وقت بھی جو آئل کی ریسورسز ہیں اس میں سے تقریباً کہا جاتا ہے کہ 20% کا قریب جو ہے وہ اس پیسیج کے تھرو گزرتا ہے, منیمم 20%. تو اس لیے آپ ایران کے اس روٹ کو مائنس نہیں کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک وہ جو تمام چیزیں ہو رہی ہیں اس میں اب جس طرح سعودی عرب نے ایک پوری پائپ لائن بچھائی ہے, اس پائپ لائن کے تھرو انہوں نے الٹرنیٹیو روٹ وضع کیا ہے, لیکن وہ پوری دنیا کو اس روٹ سے فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے جو باقی ممالک ہیں جس میں کویت, بحرین, قطر اور اس قسم کے دیگر ممالک شامل ہیں وہ ہارڈ کور اس روٹ کے اوپر ریلائی کرتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اس میں یورپین کنٹریز اور مڈل ایسٹرن کنٹریز مل کر بیٹھیں گے اور وہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے ایران کو کیسے آن بورڈ لینا ہے, اور ہم الٹرنیٹ آپشنز اگر ایسا سینیریو آگے چل کر ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ اس لیے فیوچر کی تیاری ہے کیونکہ اگر آپ امریکہ کا اس مرتبہ کا بجٹ دیکھیں تو کہا جا رہا ہے تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ ہے جو کہ امریکہ میں پیش ہو رہا ہے, دفاعی بجٹ. اچھا امریکہ کو اس کی کیا ضرورت ہے, امریکہ تو پہلے ہی اتنا ایڈوانس ہے. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ جو پوری ایکسرسائز ہوئی جنگ ہے اس میں دو میسج ان کو بڑے کلیئر ملے. ایک تو یہ کہ کئی جنگیں ایسی ہو سکتی ہیں جس میں امریکہ کے علاوہ اس کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہ ہو, اور پھر کئی جنگیں ایسی ہو سکتی ہیں جس میں وہ گولڈن ڈوم کی بات کر رہے ہیں کہ جی جس طرح آئرن ڈوم اسرائیل نے بنایا اس طرح ہم گولڈن ڈوم بنائیں گے, یعنی ہم اپنے آپ کو گولڈن ڈوم کے شیلٹر کے اندر سیف کریں گے. تو وہ یہ اس پالیسی کے اوپر جا رہے ہیں کہ جب کوئی ملک ہمارے ساتھ مدد نہ کرے تو ہم نے اکیلے کیسے اپنے آپ کو اتنے مضبوط سطح پر لے کے جانا ہے کہ ہمیں نیٹو کی اور دیگر کنٹریز کی ضرورت نہ پڑے. اور دوسرا سیکنڈلی وہ یہ سوچ رہے ہیں
کہ کون سا ایسا ملک ہو جو ایران سے اگر زیادہ طاقتور ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے اوپر اگر میزائل ٹیکنالوجی کے ذریعے حملے کرے یا نیوکلیر حملے کرنے کی کوشش کرے تو ہماری جو ریزسٹنس ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اس کو شکست دے دیں. تو یہ سوچ بچار بھی اس لیے ہو رہی ہے کہ ایران کو جو ترنے والا سمجھنے والے لوگ تھے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا ہی غلط کیلکولیشن تھی. بالکل. تو اس لیے وہ بھی اب امریکہ بھی اس چیز کے اوپر کام کر رہا ہے کہ ہم نے اپنی ڈیفینسو لائن کو کیسے زیادہ بہتر کرنا ہے. اچھا سنا اسی حوالے سے ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے, بھارتی جہاز پر بھی ایرانیوں نے کوئی فائر شائر کیا ہے اور اس پہ جو ہے وہ بھارت میں بڑی لیدے ہو رہی ہے. ظاہر مودی صاحب کی ان کو آج کل بہت ٹف ٹائم کا سامنا ہے اور ان کے بہت سے رہنما میں دیکھتی ہوں ان کی ٹویٹس, انہوں نے کہا پاکستانی اور بنگلہ دیشی جہازوں میں گزرنے کی پرمیشن دے رہے ہیں اور ہمارے جہازوں پہ یہ کریں کہ ایران کبھی تو ان کا اسٹریٹجک پارٹنر تھا نا. تو اب وہ اس ساری سچویشن کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہگنگ تھی مودی اور نیتن یاہو کی اس کا رزلٹ ہے, ان کو مہنگی پڑی. آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ نہیں دیکھیں, میرا خیال ہے کہ ایران اور انڈیا کے تعلقات اس جنگ سے پہلے جیسے تھے اب بالکل بھی نہیں رہے. بہت سی چیزوں کے اوپر ایران اس وقت خاموش ضرور ہے لیکن ان کے یہاں پالیسی میں تبدیلی آئے گی. ان کو اب نظر آ رہا ہے کہ کون ان کے ساتھ ہے کون نہیں تھا, اور ایون جو کنٹریز ان کے ساتھ ماضی میں بھی تھے ان کنٹریز نے اس جنگ کے فیز میں ان کے حق میں کتنی بات کی. آپ انڈیا کے آپ اسٹیٹمنٹس نکال کے دیکھ لیں, انڈیا نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی امریکہ یا اسرائیل کے خلاف نہیں دیا اور نہ ہی ایک اسٹیٹمنٹ ایران کے حق میں دیا. تو آئی تھنک ایران بھی بلائنڈ نہیں ہے. تو بہت ساری چیزوں میں تبدیلی تو آئے گی. اور پھر یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جب اس سے پہلے بھی کچھ وقت پہلے جہاز وہاں سے گزرے تھے تو اس میں بھی بھارتی جہازوں کو نہیں بھیجا گیا تھا. اور ریسنٹلی جو ایک آپ کو یاد ہوگا جب ایک میوچل ایکسرسائز ہو رہی تھی ان کی نیوی کی, تو جو مخبری کی گئی اور اس کے بعد اس ایرانی جہاز کے اوپر قبضے کی کوشش ہوئی, تو وہ جو واقعہ ہے وہ بھی ایران کے ذہن میں ابھی تک موجود ہے. تو آئی تھنک یہ جو انہوں نے ابھی ریسنٹلی اسرائیلی جہاز پکڑے ہیں اور اس سے پہلے بھارتی جہاز کو بھی روکنے کی کوشش کی ہے, تو یہ اس بات کی مثال ہے کہ اب ایران یہ تفریق کر چکا ہے کہ ان کے دوست اور دشمن کون ہیں. اور آئی تھنک یہ اب آگے چل کر ان کی پالیسی میں بڑی حد تک کلیئرلی ویزیبل بھی نظر آئیں گے. اچھا ثنا, اب بات کریں کچھ پاکستان کی پالیٹکس میں. اس وقت میں دیکھ رہی تھی کہ جو ہے وہ کے پی میں جو ہے انہوں نے ارباب جو اسٹیڈیم بنایا ابھی کرکٹ اسٹیڈیم, وہاں پر جو ہے وہ اسمبلی کا اجلاس کیا اور سوشل میڈیا پہ بڑی لے دے بھی ہو رہی ہے کہ یہ کیوں کیا گیا. یہ کوئی کہہ رہا ہے رنگ بازی, کوئی کہہ رہا ہے شبدے بازی, کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے. بہرحال آپ اس پورے اس چیز کو کیسے دیکھتی ہیں اور اس اجلاس سے کیا وہ خان صاحب تو نہیں رہا ہوں گے نا, تو فائدہ کیا تھا؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ کھلی ہوا میں سانس لینا چاہ رہے ہوں گے, تو انہوں نے کہا ہوگا کہ گارڈن میں بیٹھ جاتے ہیں, کیونکہ میں نے بھی کافی سوشل میڈیا پہ دیکھا, پھر میں نے اس اجلاس کی کچھ کاروائی بھی دیکھی. آئی تھنک لوگ تو یہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جی یہاں پر آپ ٹیبلز, گلدستے اور فلاور سے ڈیکوریشن آپ نے کی ہوئی ہے, کولرز آپ لے کے آئے ہوئے ہیں, یہ سب اپنی جگہ, لیکن پھر فائدہ ہی کیا ہے. لوگ کہنے لگے ہم سمجھ رہے تھے زمین پر بیٹھ کے اجلاس ہوگا. مطلب جس کے جتنا جو سمجھ آیا اس نے وہ بات کی. لیکن آئی تھنک میرا خیال ہے کہ جو مثال وہ سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ مثال صحیح سیٹ نہیں ہو سکی. مطلب آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیا بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم یہ اجلاس اوپن ایریا میں رکھنے. بنیادی مقصد شاید اس کا یہ تھا کہ عوام ہمیں قریب سے دیکھیں. تو بھائی اب آپ ایک دن پارلیمنٹ میں عوام کو الاؤ کر دیتے, صوبائی اسمبلی میں لوگ آ جاتے, کاروائی دیکھتے اور ان کو پتہ چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. پارلیمنٹ کے اندر آپ نے سیکورٹی سخت رکھی ہوئی ہے, وہاں پر بھی رکھی ہوگی. تو آئی تھنک جو مثال قائم ہونی تھی وہ اس صوبائی اسمبلی میں بھی ہو سکتی تھی. لیکن مثال قائم کرنے سے زیادہ امپورٹنٹ ایشوز نہیں ہے جس پہ ان کو توجہ دینی چاہیے, جو کے پی کی میں سارے لوگ کہہ رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے بھی آ کے بتایا کے پی کا حال دیکھو, اس پہ زیادہ توجہ ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ توجہ ہونی چاہیے. 13-14 سال ہو چکے ہیں کے پی میں ان کو چیزوں کو امپروومنٹ کیا. اب تو میں کہتی ہوں کہ 10 سال آپ کے لیے بہت ہوتے ہیں چیزوں کو بدلنے کے لیے. تو آئی تھنک اب ان کو خود بھی پی ٹی آئی والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اربوں روپے کا بجٹ ہے, کئی ارب روپے ایسے ہیں جو کہ ہر سال کولیپس ہو رہے ہیں, جو کہ استعمال ہی نہیں ہو پاتے. تو بجائے اس کی کہ آپ ان کو استعمال کریں, ان پروڈکٹس کو, ان چیزوں کو انویسٹ کریں. اور سب سے بڑھ کر یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ کہ اب تک پچھلے 2 سال ہونے والے ہیں, کے پی میں کوئی بھی ایسا بڑا میجر پروجیکٹ لانچ نہیں کیا گیا. کاغذی کاروائی اپنی جگہ, لیکن آپ 2-3 ایسے میجر پروجیکٹس لانچ کریں جو کہ آپ کی آئیکونک وہ ہوں, کریڈیبلٹی ہوں, جیسے خان صاحب کے دور میں ہوا تھا. بالکل, بھلے ان پروجیکٹس میں کرپشن کی کہانیاں لکھی گئیں, لیکن اس مرتبہ بھی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس کو کچھ ایسے میجر پروڈکٹ کرنے چاہیے جو کہ ایجوکیشن, ہیلتھ, اس قسم کے دیگر سیکٹرز میں ہوں, جو کہ کے پی کے گورنمنٹ کی پہچان بنے, جو کہ ابھی تک جس کے اوپر کام نہیں ہو رہا ہے. اچھا میرا لاسٹ سوال اس کے حوالے سے یہی ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی اپنے بدترین تقسیم کا شکار ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو علیمہ خانم صاحب وہ بالکل الگ ہو گئی ہیں, وہ ایک سلمان اکرم راجہ صاحب تھے ان کے ساتھ, وہ الگ ناراض ہیں, اور گوہر صاحب کی ویڈیو بھی وہ ایک وائرل ہو رہی ہے جن سے کوئی خاتون ان کی کارکن بہت بدتمیزی کر رہی ہیں. تو بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی ایسا لگ رہا ہے کہ تقسیم کا بھی شکار ہے اور کوئی ان کا لاہ عمل ہی نہیں ہے کہ ان کو کیسے اپنے ورکرز کو یا اپنے ووٹرز کو وہ کرنا ہے. اس ساری سچویشن کو آپ کس طریقے سے دیکھتی ہیں؟ کیا اس وقت لیڈرشپ نہیں ہے یا اس کی کیا وجہ ہے؟
جبکہ ابھی کل پرسوں ہی جیسے مولانا صاحب نے نہیں کہا کہ خان صاحب کو باہر نکالنا چاہیے تاکہ وہ سیاست میں کردار ادا کریں, تو پھر اس پہ پی ٹی آئی کے جو پرانے لوگ تھے وہ آ گئے جی ان کو اپوزیشن لیڈر نامزد کرنا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ. لیکن جو پی ٹی آئی کی محمود خان اچکزئی یا ان سے بھی امیدیں تھیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ موجودہ سیناریو میں پوری ہوتی ہوئی دکھ نہیں رہی. دیکھیں اب انٹرسٹنگ بات تو یہ کہ مولانا صاحب بھی خان صاحب کے برابر میں شاید آفریدی صاحب کو غالباً لانچ کرنے والے ہیں JUIFA کے بینر تلے کہا جا رہا ہے, لیکن خیر یہ بھی ابھی تک افواہ کیا تھا کہ آفریدی صاحب نے اس کو انڈورس نہیں کیا. لیکن اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو واپس لانے کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پارٹی کی جو اصل شکل تھی وہ اب موجود نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ بیرسٹر گوہر صاحب کا چناؤ جس طرح بھی کیا گیا وہ چناؤ صحیح نہیں تھا. وہ جتنے ڈیسنٹ سوبر شخصیت ہیں پی ٹی آئی کو سوٹ بھی نہیں کرتے اور پی ٹی آئی بھی انہیں سوٹ نہیں کرتی ہے. پھر یہ کہ وہ معاملات کو قانونی اور آئینی طریقے سے سمجھتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ کیا چیز نہیں کرنی ہے اور کیا چیز قانون کے دائرے میں آتی ہے, اور جب پی ٹی آئی قانون کے دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو ان ڈیسیجنز کو وہ اون نہیں کرتے, جس کی وجہ سے بنیادی جو کانفلکٹ ہے پارٹی میں وہ پیدا ہوتا ہے. پھر دوسرا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں ایک سیاسی گروپ ہے اور ایک وکلا کا گروپ ہے. جو قانونی گروپ ہے یا وکلا کا گروپ ہے وہ ایک الگ لائن پر چل رہا ہے, سیاسی گروپ ایک الگ لائن پر چل رہا ہے, تو اس حوالے سے بھی بڑے مسائل ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ پارٹی کو مل بیٹھ کر اس بات کے اوپر تھورولی ڈسکشن کرنا چاہیے. علیمہ خان صاحبہ یا ان کی باقی فیملی کو آن بورڈ لینا چاہیے, ان کو سیاسی معاملات سے دور رکھنے میں ہی پارٹی کی عافیت ہے. دوسرا یہ کہ جو پرانے لوگ ہیں جو ابھی اس وقت جیل میں نہیں ہیں یا سزائیں نہیں کاٹ رہے ہیں لیکن وہ پارٹی کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ ہیں, ان لوگوں کو اسپیس دینا چاہیے. جو کچھ بھی ہو گنڈا پور صاحب کے ساتھ جو بھی کیا گیا رویہ میرا خیال ہے وہ درست نہیں تھا. میں یہ نہیں کہتی کہ جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں وہ اچھے نہیں ہوں گے, لیکن جو پرانے پارٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کے لیے مشکل وقت گزارا ان لوگوں کو پارٹی کو ڈسون نہیں کرنا چاہیے. کے پی میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ جو بھی پرفارم نہیں کر رہا ہے یا جو کچھ بھی اگر کہیں دائیں بائیں کرتا ہے تو پارٹی کے اپنے ہی لوگ اس کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں. پھر ایک پورا سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوری بریگیڈ ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ الگ ایک طوفان بدتمیزی پیدا کرتی ہے. تو اس سے پارٹی کے جو سینئر لوگ ہیں وہ بڑے نالا ہیں, وہ لوگ جو کہ اپنا دامن بچانا چاہ رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت پارٹی کو ان پرانے لوگوں کی ڈگنیٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور ان کو سیاست کرنے دینی چاہیے, بجائے اس کے کہ سیاست کو تبدیل کر کے وہ خاندانی معاملات اور ایک گھریلو ماحول کے اندر لے کے آ جائیں. میرا خیال ہے یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جس کا پارٹی اس وقت سب سے زیادہ فیس کر رہی ہے جس چیلنج کو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ.